میں کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں. یاد کریں میں نے آپ کو کہا تھا کہ 1 اپریل آج کے صبح کے ویلاگ میں کہا تھا 1 اپریل سے آپ دیکھیے گا کیا کیا ہونا شروع ہوتا ہے. خواجہ آصف نے کیوں کہہ دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے, بن گیا ہے بینچ, 5 رکنی بینچ بن گیا. آج وکلا باہر نکل آئے, اب ہوگی اوپن سماعت, کون سچا کون جھوٹا سامنے آ جائے گی حقیقت. لیکن کیا ابھی بھی پھڈا چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. میں کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں. یاد کریں میں نے آپ کو کہا تھا کہ 1 اپریل آج کے صبح کے ویلاگ میں کہا تھا 1 اپریل سے آپ دیکھیے گا کیا کیا ہونا شروع ہوتا ہے. اور میں نے کہا تھا, گواہ ہے میرا ویلاگ, میں نے کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں کپتان اہم ترین کیسوں سے باعزت طور پر بری ہوگا, یعنی کیسوں کے سزا معطل ہو جائے گی. آج کپتان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوگی. آگے کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. خواجہ آصف نے کیوں کہہ دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے, کیا واقعی, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور تیسری خبر کہ بن گیا ہے بینچ, 5 رکنی بینچ بن گیا. آج وکلا باہر نکل آئے, اب ہوگی اوپن سماعت, کون سچا کون جھوٹا سامنے آ جائے گی حقیقت. لیکن کیا ابھی بھی پھڈا چلے گا, یہ بھی آپ کو. پہلے ان 3 خبروں پہ ڈسکس کرتے ہیں. خبریں تو آج میرے پاس بہت زیادہ ہیں, بڑی اہم ترین خبریں ہیں, اور اتنی اہم ترین خبریں ہیں کہ جس کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج 1 اپریل کو کپتان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہونے پر میں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کے چہروں پر جو رونق, جو خوشی, جو مسرت دیکھی ہے, اس سے پہلے شاید اتنی خوشی نہ ہو. کیونکہ بار بار چیختے تھے, چلاتے تھے, کہتے تھے, کبھی گڑی لہراتے تھے, کبھی کوئی چیز کہی جاتی تھی. یہ ہوتا تھا حکومتی بینچوں سے. لیکن اب سزا معطل ہونے کے بعد تو غبارے سے ہوا نکل گئی. یہ سزا بنتی نہیں تھی. 3 کیسوں میں, پہلے تو آپ کو بتاؤں 3 مقدمات میں, توشہ خانہ, سائفر, عدت کیس, ان 3 کیسوں میں صرف سزا دینے کا ایک ہی مقصد تھا, حق میں وقت کا, کہ کسی طریقے سے کپتان کا ووٹ بینک ٹوٹے, قیدی نمبر 804 کا ووٹ بینک ٹوٹے. قیدی نمبر 804 سے لوگ یہ سمجھ لے کہ اب اس نے نہیں آنا, اور پھر باؤ جی جنہیں لندن سے بلایا گیا تھا ان کے حوالے حکومت ہو گئی. لیکن ایسا نہ ہوا. سزا ہمدردی میں بدل گئی. عوام نے اپنے لیڈر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ پتھر اٹھا کے نہیں, ووٹ ڈال کر لیا. اور آخرکار 8 فروری کو یہ بات ثابت ہو. یہ سزائیں اتنی الجھن میں دی گئی تھی کہ جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ الجھن نہیں تھی ساری کی ساری سزائیں, سارے کے سارے مقدمات ختم ہو جانے. اس کی بڑی کلیئر وجوہات ہے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا جیسے یہ کیس لگیں گے, جیسے یہ سماعت ہوگی تو یہ سارے کیس ختم ہو جائیں گے. کیونکہ ان میں صرف اور صرف ایسی جھوٹ کی بنیاد پہ تھا. مگر آپ اس میں اندازہ لگائے کہ ایک شخص جو یہ کہہ کے, جس کی گواہی آتی ہے کہ جناب وہ کہتا ہے میں نے تصویر دیکھی اور میں نے تصویر دیکھنے کے بعد اس کی قیمت کا جائزہ لیا, تصویر سے جائزہ لے کر جناب میں نے قیمت ادا کر دی. بعد میں جب اسے پوچھا گیا کہ جناب آپ اس تصویر کو دیکھ کر جنح کی گئی, پہچان سکتے ہیں ہائی کورٹ میں جب یہ سوال جواب یا باقی چیزیں ہوئی, اس نے کہا تصویر دیکھ کر تو مجھے نہیں اندازہ ہو سکتا. تو سزا دیتے وقت اندازہ ہو گیا, اب اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ صرف کپتان کا ووٹ بینک کم کرنے کی سازش تو ختم ہو گیا. اب خبر یہ ہے, بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں, کپتان آ رہا ہے. آج کے مقدمے کے بعد اب عید, کپتان کی عید کے بعد کپتان کے کیسوں کی جو سماعت ہیں
کپتان آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کپتان اس سے پہلے بھی آ جائے, لیکن یہ فائنل ہے کہ اپریل کا مہینہ میں کپتان آپ کے درمیان ہوگا. میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں, کپتان کی رہائی فائنل ہو گئی ہے. آج پہلا دن تھا, 1 اپریل کے پہلے روز آپ کو بڑی خبر مل گئی. ایک بڑی خبر, کپتان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہونا. دوسری بڑی خبر پہ چلتے ہیں. یہ تو فائنل ہو گیا, کپتان آ رہا ہے. اب دوسری بڑی خبر پہ چلتے ہیں. بڑی خبر ہے, خبر یہ ہے بینچ بن گیا, 5 رکنی بینچ بن گیا. اور اس 5 رکنی بینچ کے حوالے سے اب کیس کی سماعت ہوگی. از خود نوٹس ہوا ہے. اس خود نوٹس اس وقت ہوا کہ اس وقت سابق سینئر جج جن کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا, ان کی طرف سے یہ لکھ کر آ گیا کہ میں اس کی سربراہی نہیں کر سکتا, بلکہ اس پر ایک جوڈیشل کمیشن کی بجائے ججز سپریم کورٹ میں اس کیس کو سنے. حکومت کی ایک بڑی پلاننگ ناکام ہوئی اور آخرکار وکلا تحریک آخرکار ججز کا حق جیت گیا. اب اس خبر کے بعد آپ کو یہ بتا دیں, آہستہ آہستہ آپ کو, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اور بھی بہت سی چیزیں آتی نظر آئیں گی, اب آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. میرے ذرا اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کے بعد آپ کو بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی. بہت تبدیلی نظر آئے گی. اور اس وقت حکومتی صفوں کے اندر ایک ماتم برپا ہے. حکومتی صفوں میں اتنی چیخو پکار ہے. ایک وہ عمران خان کی سزا کی معطلی پہ چیخ رہے ہیں, لیکن وہ شاید بھول گئے کہ جب باؤ جی جہاز سے اترے تھے تو اس کے بعد ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا. باؤ جی کے بیٹوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا, تو کپتان کو تو ریلیف ہی بڑی لیٹ ملا. اس پر چیخو پکار بنتی ہے ان کی, بننے دیں. اور کل الیکشن بھی آپ کو پتا ہے سینٹ کا, کل سینٹ کا الیکشن بھی ہونے دیں. جیتے گی حکومت کے لوگ ہی زیادہ, لیکن ہونے دیں, کوئی بات نہیں. اس کے بعد دیکھیے گا گیم بڑی پلٹنی ہے, گیم اتنی پلٹنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور آپ کو یہ خبر میں دے دوں کہ اس ججز کی 5 رکنی بینچ میں جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کی روشنی میں بڑے اہم فیصلے ہوں گے, اور اہم فیصلے حکومت کے خلاف ہی زیادہ امکانات. خواجہ آصف نے آج ایک ذمہ دار شخص ہے خواجہ آصف, وہ فارم 45 45 47 اس کے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں, وزیر ہیں. آج انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے واضح طور پر کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, جبکہ میاں شہباز شریف, جبکہ دیگر لوگ, جبکہ مریم نواز شریف یہ کہتے نہیں تھکتے تھے, نواز شریف یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ ہم نے اپنی سیاست تباہ کر دی, اپنی سیاست قربان کر دی, پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. اگر وہ سچے ہیں تو خواجہ آصف کو فارغ کرنا چاہیے. اگر خواجہ آصف سچا ہے تو پھر ان کو حکومت سے, اپنے عہدوں سے استعفے دے دینے چاہیے. یاد کریں میں نے کہا تھا 4 وزراء کی چھٹی ہونے والی ہے, یاد ہے آپ کو؟ میرے ویلاگ کا یاد ہے, میں نے کہا تھا کہ وفاقی وزراء کی چھٹی ہونے والی ہے. سننے میں ہے کہ خواجہ آصف کے اس بیان کے بعد انتہائی مشکل صورتحال بن گئی ہے حکومت کے لیے. حکومت اب اس چیز پر مجبور ہو گئی ہے, یا تو خواجہ آصف خود اپنی بات کی تردید کریں یا پھر خواجہ آصف استعفیٰ دیں اور کر جائیں. اجازت دیجیے.